بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالرحمن بھائی، کیا میری آواز اور تصویر واضح طور پر سنائی اور دیکھی جا رہی ہے؟ جی سر، آپ کی آواز صاف آ رہی ہے سر۔ اور اسکرین بھی شیئر ہے؟ جی اسکرین شیئر ہے سر۔ اور امید ہے ہمارے اسٹوڈنٹس بھی فجر پڑھ کر واپس آ گئے ہیں۔ جی ہاں، ہو گئی فجر۔ تو جی آئیے شروع کرتے ہیں لیسن 4D، یعنی چوتھا صفحہ اور آخری اشارہ، یعنی چوتھا اشارہ۔ تو وہی شروع سے ہم نے یاد کر لیا، قرآن کریم شروع ہو اب تو یہ چیزیں بار بار پڑھ کر ہمیں یاد ہو جانی چاہیے کہ مضامین کیا ہیں۔ متقین، کافرین اور منافقین، تین طرح کے انسانوں کا ذکر ہے۔ پھر قرآن کی دعوت دی گئی ہے، اور قرآن کی دعوت کے بعد آدم علیہ السلام کا ذکر، وہ پہلے انسان جن کو ہدایت دی گئی۔ پہلے 5 صفحے کے 5 اشارات، تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ جیسے رپیٹ کر لیجئے، تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت اور متقین کی صفات۔ اور ان کے ساتھ ساتھ اگر وہ آیات بھی پیچھے آپ یاد کرتے رہیں تو اس طرح ہم، یعنی بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو جب ہم QC2 یا ختم کریں گے تو ان کے 5 صفحات بھی حفظ کے مکمل ہو جائیں گے۔ تو ہم سب کے پاس ایک چیلنج ہے کہ ہم اگر 5 صفحات حفظ کر لیں تو جب بھی وہ 5 صفحات پڑھیں گے ہمیں ان کا مضمون آنکھوں کے سامنے آ جائے گا، کہ جب یہ اشارہ ذہن میں آئے گا تو وہ آیت ذہن میں آ جائے گی، ہدی للمتقین، یعنی متقین کی صفات۔ اس کے بعد ان کی آگے صفات آ جائیں گی۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں۔ پھر فسادی کے متعلق کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ فسادی ہیں اور بے وقوف ہیں اور 2 رخیں ہیں۔ تو کافرین، منافقین، 2 چیزیں جن کو ہدایت نہیں، اور منافقین کے متعلق فسادی، بے وقوف اور 2 رخیں ہیں۔ پھر تیسرا سبق اشارے سب سے آسان ہے، 2 مثالیں ہیں، آگ کی مثال، بارش کی مثال، یہ منافقین کی مثالیں ہیں۔ اور پھر قرآن کے متعلق 2 باتیں ہیں، دعوت اور چیلنج۔ قرآن کی دعوت، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں قرآن کی طرف۔ اور پھر چیلنج کہ تم اس سے ایسا اگر یقین نہیں آتا تمہیں تو بنا کے لے آؤ۔ تو آئیے، کافی، منافقین، فسادی، 2 رخے، آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ اور آج کے اشارات، گمراہ کون اور کفر کیسے۔ تو وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ تعارف، کفر کیسے۔ اس سے پچھلی آیت میں قرآن کریم کی دعوت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اسی کی عبادت کا حکم دیا ہے، پچھلی آیات میں جو بات ہو رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کے مختلف اسلوب اور انداز بیان کر رہے ہیں، یعنی جو عبادات ہیں اس کے متعلق کہ بھائی دلائل، جسٹیفیکیشن، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا تمہیں حق پہنچتا ہے کہ تم اللہ کا انکار کرو، اور کیا دلیل دی جا رہی ہے۔ آج کے اسباق میں ہمیں پتہ چلے گا۔ پہلی بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا کفر یعنی انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہارا مرنا اور جینا اور دوبارہ اٹھنا اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہی امر سے تم کو بنایا گیا، اور تم مرے، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اسی کی طرف لے جائے جاؤ گے، تو پھر اس کا انکار کیسے کر سکتے ہو۔ یعنی اگر ہمیں اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے تو یہ میسج آج کی آیت سے آئے گا کہ جو کچھ دنیا میں کر لیں ہم، ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹنا ہے، اور اس زندگی کے بارے میں جواب دہی ہے۔ تیسری بات، آرام دہ چیزیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہیں، یعنی ہم اس کا کریڈٹ اللہ کو دیں کہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں بتا رہا ہے کہ جو کچھ زمین پر ہے میں نے
بنایا ہے تمہیں، اللہ نے بنایا ہے اور ہمارے لیے. تو یہ بھی کہنا کہ ہمارے لیے نہیں، یعنی کہ نعمتوں کا استعمال بھی کرنا ضروری ہے، ہمارے لیے ہیں تو شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور ایکسیپٹنس کی اللہ کی طرف سے ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، یہاں تک کہ جو ہمارے خیالات ہیں ان کا بھی علم ہے. تو یہ ہمارے اسباق ہیں آج کے ان 2 آیات سے. دوبارہ ریوائز کر لیں، ہمارا مرنا جینا اٹھنا اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے حکم سے ہے. تو پھر کیسے کفر کر سکتے ہیں اللہ کا؟ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تمام نعمتیں جو ہمارے پاس ہیں اللہ کی بنائی اور دی گئی ہیں ہمیں، تو ہمیں اس بات کا احساس رکھنا چاہیے، اور یہ کہ اس کو ہر چیز کا علم ہے. وہ بھی کل شیء علیم، کچھ چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. تو ہم کیسے اس کا انکار کر سکتے ہیں، کیسے اس کی حکم عدولی کر سکتے ہیں اگر وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے؟ قرآن کتنا آسان ہے، ہر لائن میں ہمیں 3 یا 3 سے کم نئے الفاظ ملیں گے انشاءاللہ. سو آئیے شروع کرتے ہیں. تلاوت کیجئے میرے ساتھ ساتھ، اور ذہن میں یہ رکھیے کہ ہمارا فوکس یہ ہے کہ جب تلاوت کی جائے تو اس کا معنی ساتھ چل کے آنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیف تکفرون باللہ، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. کیفا کیسے، یعنی کیفا تکفرون، یہاں پر یہ تنزیہ بات کی جا رہی ہے، یعنی کہا جا رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. کیفا تکفرون، تکفرون. اب اگین دیکھیں، اگر آپ کو یاد ہو تکفرون یہ کس سے ملتا جلتا ہے؟ تنصرون سے، رائٹ. خیر آپ تو تکفرون بھی یاد ہے، آپ پڑھ چکے ہیں. کیفا تکفرون، تم کیسے انکار کرتے باللہ اللہ کا، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، اس حال میں حالانکہ تم تھے امواتا یعنی موت، تم بے جان تھے. فَأَحْيَا، پس اس نے زندہ کیا تم کو. یعنی یہ پہلی اشارہ ہے کہ اب پہلی زندگی کا، کہ جب ہم کچھ نہیں تھے تو اس نے ہمیں زندہ کیا. ثم کا معنی ہوتا ہے پھر، دین اس نے کیا کیا، یمیتکم، وہ پھر تم کو موت دے گا. یمیتو، یہ ماتا یہ موتو نہیں ہے، یاد رکھیں. ماتا تھا وہ مرا، یہ وہ تھا جو پہلے ہم نے پڑھا ہے، وہ تھا ماتا، جو یعقوب بھائی نے لکھا تھا یموتو. کیا مانا ماتا یموتو کو؟ وہ مرا، وہ خود سے مرا. ایک اور فعل ہم پڑھیں گے آگے جا کر، جس میں ہم صرف اس سے پہلے لگا دیں گے حمزہ، اماتا اور یمیتو، یہ اگلے لیسن کا ہے. تو ماتا کا مطلب وہ مرا، اماتا اس نے مارا، تو یمیتو وہ موت دے گا یا وہ مارے گا. بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے. دیکھیں خرجہ ہم نے پڑھا تھا، وہ نکلا، خرجہ. اور اگر میں کہنا چاہوں اس نے نکالا تو میں صرف یہ حمزہ لگا دوں گا، اخرجہ، اخرجہ اس نے نکالا. سو آپ نے آج نیا کانسیپٹ پڑھا ایک، کہ کچھ فعل ایسے ہیں کہ ان سے پہلے اگر صرف حمزہ لگا دیں تو وہ میننگ میں ایک ایسا چینج کرتے ہیں کہ خرجہ خود سے نکلنا، اخرجہ کسی اور کو نکالنا. داخلہ وہ داخل ہوا، خود سے داخل ہوا. اور اگر میں ادخلا کہوں تو اس نے کسی کو داخل کیا. تو ماتا وہ مارا، اماتا اس نے مارا. تو یہاں پہ یمیتو اس نے موت دی یا وہ موت دے گا. ثم یمیتکم، وہ پھر تم کو موت دے گا. یمیتکم تم سب کو موت دے گا. جی کوشچن سسٹر؟ جی سر یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے اخرجا ہے تو اخرجو، یعنی صرف ایک فتحہ اور ضمہ سے فرق ہو جائے گا. اخرجو مینز کہ میں نے نکالا. اچھا وہ دیکھیں، اخرجہ کا مطلب ہے اخرجہ کو اس نے نکالا، اخرجہ. اب اخرجو ان سب نے نکالا. نہیں سر اس کا کیا مضارع جو ہے؟ ہاں مضارع دیکھیں، اخرجہ یخرجو، ابھی ہم نے یہ پڑھا نہیں ہے، وہ بنے گا یخرجو. جبکہ خرجہ وہ حمزہ سے نہیں سٹارٹ، ہم نے پڑھا تھا خرجہ اور یخرجو.
یخرجو پڑھا تھا، یہ پڑھا تھا ہم نے، ٹھیک ہے نا، ہم نے پڑھا تھا نصرہ ینصرو، جی تو یہ والے فعل ہم نے ابھی نہیں پڑھے، اخرجہ یخرجو ہم پڑھیں گے. میں فرق بتا رہا ہوں کہ خرجہ جو ہم نے پڑھا وہ تھا وہ نکلا، اخرجہ اس نے نکالا. اس کا مضارع بھی ہمیشہ، مضارع سارے یا سے شروع ہوتے ہیں، یا والا ہوتا ہے اس نے کیا، تا والا تو نے کیا، اور آ والا میں نے کیا، ہم کیا یہ میں آ کروں والے گا. تو میں اس آ والے کی بات کر رہی تھی سر کہ یہ اس سے ملتا جلتا ہے. تو پھر اخرجو بن جائے گا، ٹھیک ہے نا، سر اخرجو بن جائے گا. اس کو ریپلیس کریں گے نا، یا کو، یا پیش کو، اخرجو بن جائے گا. تو یہ والے ابھی ہم نے نہیں پڑھے، دیکھیں یا پہ پیش آ گیا، یومیتو، اماتا یومیتو، دیکھیں اماتا یومیتو، یہ پیش کے ساتھ آیا. ہم نے بھی پیش والے نہیں پڑھے، صحیح 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 صحیح، جی. لیکن جسٹ یہ آگے پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. ویسے ہمیں سر لگتا ہے جیسے یہ دیکھ کے لگتا ہے جیسے وہ مضارع والا آ گیا ہے، مطلب ہاں تھوڑا ہی ہے ڈفرنٹ. مضارع والا، یو رائٹ، مضارع والا، بٹ اے ڈفرنٹ ٹائپ آف فیل جو ہم نے ابھی نہیں پڑھا، لیکن آپ کو یہ سینس آنا شروع ہو گیا ہے. تو یہی ہماری پروگرس ہے کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اور بلیو می ہم تھوڑے سے وقت میں بہت ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں. سو اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے چلے. یہاں پر بھی ثم یحییکم اسی طرح سے ہے، یحیی وہ زندہ کرے گا، یمیتو وہ مارے گا، یحیی وہ زندہ کرے گا، کم تم سب کو. یہی تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کا، جبکہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو زندہ کیا، پھر تم کو موت دے گا، پھر تم کو زندگی دے گا، پھر ثم الیہ اس کی طرف، الیہ ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. یہ بھی مضارع کی طرح ہے، مضارع ہے، لیکن ہم نے اس طرح کا نہیں پڑھا پیش والا. تو ابھی اپنے آپ کو کنفیوز نہ کریں، بس ذہن میں آپ کے یہ مضارع، لیکن ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے پیش والے، یمیتو بھی نہیں پڑھا. اور جو مضارع پیش والے آتے ہیں وہ دو طرح کی ڈفرنٹ ٹائپ سے پیش آ سکتی ہے. بس اس وقت آپ نے ترجمے پہ غور کریں. کیف تکفرون باللہ تم کیسے کرتے ہو انکار اللہ کا، وکنتم امواتا تم تو تھے بے جان، فاحیاکم پس اس نے تم کو زندہ کر دیا، ثم یمیتکم پھر تم کو مارے گا، ثم یحییکم پھر تم کو زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. لوٹو گے نہیں، لوٹائے جاؤ گے، یعنی تم کچھ بھی کر لو تمہارے اختیار میں نہیں ہے، اللہ نے کہہ دیا تم لوٹائے جاؤ گے. ترجعون اب یہ تو بتا سکتے ہیں کہ نکلا کس سے، رجع وہ لوٹا، لیکن ترجعون ہم نے ابھی نہیں پڑھا کہ وہ تم لوٹائے جاؤ گے، لیکن آپ گیس کر سکتے ہیں تم لوٹائے جاؤ گے. ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. ہاں ترجعون ہم راجعون جیسا لفظ پڑھا ہے، راجعون وہ جو لوٹنے والے، راجع راجع یرجع ارجع، راجع لوٹنے والا، راجعون لوٹنے والے. تو ہم نے یہاں پر یرجعون پڑھا، دو دفعہ پڑھا ہے، یم فہم لا یرجعون وہ نہیں لوٹیں گے، نہیں لوٹنے والے. تو ہم خاک تھے، اللہ نے زندگی عطا کی، کتنی بڑی نعمت. تو ہر عربی زبان میں ہر اس چیز کو میت کہتے ہیں جس میں جان نہ ہو، میت. تو یہ میت ہے، صرف اللہ جانتا ہے. ہم دیکھیں ثم یمیتکم وہی مارے گا اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا. اور یاد رکھیں موت کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر کہا لذتوں کو کاٹنے والی یعنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتے رہو. یہ بھی ذکر ہے اور ہم میں سے اکثر یہ بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ حقیقت ہے، اٹل حقیقت ہے. تو موت کو یاد رکھنا چاہیے. ہم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہیں جب اسی نے ہمیں زندہ کیا اور وہی ہمیں مارے گا، اسی کے پاس ہم نے لوٹنا ہے. تو ہمیں لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے، اسی کو غفلت کہتے ہیں. اور جب سمجھ میں آ جائے اسی کو تقویٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے. اور اللہ تعالیٰ کی یاد کیسے آئے گی کہ مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے. تو مرنا جو ہے کوئی خطرناک چیز نہیں ہے، سب نے مرنا ہے. تو اس کو اس انداز میں سوچے کہ مرنے کے بعد جب میں جاؤں گا تو میرے پاس کچھ لے کے جانے کے لیے ہو. تو اللہ کو یاد رکھیں، یہی اسی کو
ہماری کوشش ہے. تو آئیے علم، آئیے اس آیت کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہوئے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. الحمدللہ. آئیے نیکسٹ آیت بائی اٹ سیلف بہت ہی اہم آیت ہے. دیکھیں ہم قرآن کریم سے ڈائریکٹ نالج حاصل کر رہے ہیں. جی کوشچن بھائی، ہم ڈائریکٹ یعنی چھوٹی چھوٹی آیات سے بڑے بڑے کوشچن آنسر ہو رہے ہیں. آئیے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء علیم. هو الذی، وہی تو ہے، یعنی وہی الذی جس نے، هو الذی خلق اس نے پیدا کیا، لکم تم سب کے لیے، ما فی الارض جمیعا، ما فی الارض جو کچھ ہے زمین میں، جمیعاً سب کا سب، جمیعاً all of it، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں پیدا کی ہے ہمارے لیے. تو کتنا بڑا پوائنٹر ہے، سوچنے والی بات ہے کہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں، دنیا میں جو کچھ ہے، یہ ہمارے استعمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. اور یہ پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے کیا کیا، ثم استوا. استوا کا معنی بہت سے معنی ہیں، لیکن استوا الی السماء، آسمان کی طرف متوجہ ہوا. استوا الی السماء یعنی تمہارے لیے سب کچھ زمین میں پیدا کیا، پھر متوجہ ہوا آسمان جو پہلے بنا چکا تھا اللہ تعالیٰ، اس کی طرف متوجہ ہوا. الی السماء فسواہن. سوا ہوتا ہے کسی چیز کو ٹھیک ٹھاک کر کے برابر کرنا. سواہن، ہن ان کو، کن کو، 7 سماوات 7 آسمان، یعنی 7 آسمانوں کو اس کے اندر یعنی پہلے ایک سٹرکچر بنایا، پھر زمین میں ہمارے لیے ہر چیز بنائی، پھر آسمان کی اور متوجہ ہوا اور اس کے اندر 7 آسمانوں 7 بنا دیے پورشن آسمان کے. اس میں کیا کچھ بنایا ہمیں تو کچھ پتہ نہیں اس کے متعلق، آہستہ آہستہ ہم سیکھ رہے ہیں کہ ان آسمانوں میں کیا کچھ ہے. تو سب کو برابر کرنے سے مراد ہے ٹھیک ٹھاک کر دیا، پرفیکٹ کر دیا، the way it should be. سواہن جیسا اس کا آئیڈیلی پرفیکشن ہونی چاہیے، کون سی چیز کہاں پر کیسے کتنی بڑی کس سپیڈ سے جائے گی، کیسے پورا جو پلانیٹری پورا جو سسٹم ہے اس پورے کائنات کا اس کو برابر. یہاں برابر سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ایکول کر دینا، بٹ ٹو میک اٹ ورک ان دا بیسٹ پاسبل وے. 7 آسمانوں کو سواہن کر دیا. اور وہوا بکل شیء علیم. کل شیء یاد رکھیے جب نکرہ کے ساتھ آئے تو ہر چیز، نکرہ سے مراد الف لام کے بغیر، کل شیء ہر ایک چیز، یعنی وہ ہر چیز سے، وہ بکل شیء علیم جاننے والا ہے. تو اس چھوٹی سی آیت میں بہت بڑی بڑی باتیں بتا دی. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، اس نے زمین ہمارے لیے بنائی، یعنی ہماری ضرورتوں کی تمام چیزوں کو اس زمین میں ہمارے لیے بنایا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فوری اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تو نے ہمارے لیے سب کچھ بنایا. اور پھر یہ کہ تمام چیزوں کو مناسب انداز میں بنایا، یعنی اس کا سائز. اگر آپ سوچیں کہ کچھ چیزیں سنترا ہے تو آپ اس کو جو ہے نا اپنے سیب ہے ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں، کوئی چیز چھوٹی، کوئی کبھی کھانے کے لیے، کوئی کسی مقصد کے لیے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ایک مقصد ہے اس حساب سے بنائی گئی. وسیع آسمان بنایا، اس میں ستارے ہیں، پلانٹس ہیں، یعنی اس سب کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے جس کو بنایا. اس پر غور کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں بڑھے گی. اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کی ہر حرکت اور ہر خیال سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، جانتا ہے. جو بھی انسان یا کچھ یا جو بھی اس دنیا میں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے. علم. آئیے اس آیت کو آپ پڑھتے ہیں اس انداز میں کہ اس کو سمجھتے ہوئے اور اس کا دل پر اثر ہو.
یعنی اثر کیا ہو کہ ہم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، بتا رہے ہیں ہمیں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء علیم. تو ترجمہ، تم اللہ تعالیٰ تم کس طرح کفر کرو گے اللہ کا؟ تم مردہ تھے تو اس نے تم کو جان دی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں اٹھائے گا، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو پیدا کیا اور سب کا سب، ہر چیز اس میں، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہو کے اس کو ٹھیک ٹھاک برابر کیا، اور وہ ہر چیز کا مکمل جاننے والا ہے. اسباق کیا تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کفر کیسے کریں، یعنی نہیں کر سکتے. کیف تکفرون کا مطلب یہ ہوگا کہ تم کفر کر ہی نہیں سکتے، کیسے کر سکتے ہو؟ یعنی یہ ایک طرح کا جو کوشچن ہے، اس کے اندر انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اس کا جواب ہوگا نہیں. یعنی یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کے سامنے ایک ایسی چیز پیش کی جائے جس کو نیگیٹ کر ہی نہیں سکتے. اگر میں آپ سے کہوں آپ کے سامنے جو ہے اتنا پورا اٹلانٹک اوشن ہے، تو کیسے تم اس کو عبور کرو گے سوئمنگ کرتے ہوئے؟ نہیں کر سکتا. تو کیف تکفرون باللہ، کیسے تم کفر کرو گے؟ تم کر ہی نہیں سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اسی نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا، پھر زندگی دی، پھر موت دے گا، پھر زندگی دے گا، اسی کی طرف پھر تم لوٹائے جاؤ گے. دوسری چیز، ہر چیز جو ہمارے پاس ہے اللہ کی بنائی ہوئی اور ہمیں عطا کی ہوئی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تیسری بات، اس کو ہر چیز کا علم ہے، وہ بھی جو ہمارے خیالات میں ہے. تو پھر ہم کیسے ایسا کام کر سکتے ہیں جس سے بچ سکتے ہیں؟ یعنی ہم اگر اچھے سوچیں گے، نیک کام کریں گے، تو وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے یا سوچیں گے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. تو ہماری دعا کیا بنے گی؟ اے اللہ، اپنے ایمان میں، میرے ایمان میں زیادہ کر، اس لیے ایسے زیادہ کر کہ مجھے تیرے مخلوقات پر غور کرنے کی توفیق ہو، میرے دل میں عظمت بھر دے، اور مجھے موت کو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا کر. پھر میں کیا کروں گا؟ میں آسمانوں کو دیکھوں گا تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات پر غور و فکر کروں گا. اور کیا کروں گا؟ اور میں موت کو یاد رکھوں گا. تو اگر جب موت آ جائے گی تو پھر میں کوئی عمل نہیں کر سکتا. جو کچھ میں نے جمع کیا ہوا ہے وہ ادھر کا ادھر رہ جائے گا، میرے کام نہیں آئے گا. مصطفیٰ برہان نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے. مصطفیٰ برہان بھائی کچھ بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم سر. جی مصطفیٰ بھائی. یہ جو لاسٹ سلائیڈ ابھی گزری تھی اس میں ہننا آ رہا تھا نا، تو وہ کیا جی اسما مطلب آسمانوں کی وجہ سے مونس، مطلب ایسا مونس کنسیڈر کیا ہم نے اس میں؟ ہاں دیکھیں، ایکچولی آسمان جو ہے عربی میں مونس ہے اور 7 ہیں، تو اس لیے جو ہے نا ان کو مونس تصور کیا گیا. ہم نے ابھی ہننا پڑھا نہیں ہے، لیکن جب پڑھیں گے، جیسے ہم نے ہیا پڑھا ہوا ہے، ہیا ایک مونس کو کہتے ہیں نا، تو ہننا کہیں گے جمع کو. رائٹ. سو تھینکس ٹو مصطفیٰ بھائی، آپ سب کو پتا ہے کہ ہیا کا جمع ہننا ہے، لیکن کوئز میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، بے فکر رہیں انشاءاللہ. تو آسمان اور زمین کے پیدا کرنے پر میں غور و فکر کروں گا. آئیے دیکھتے ہیں اپلیکیشن. اسما یعنی کون سے اسم اس فعل میں ہے اور کون سے افعال ہے. امواتا، اموات جمع ہے کہ واحد جمع؟ کس کی جمع؟ میت کی. یاد رکھیں، میت کی جمع اموات ہے. میت، موت کی بھی کہہ سکتے ہیں ویسے. ارض کی جمع اراضی آ گیا پھر سے، اور سما کی جمع سماوات. شیئن کی جمع اشیاء. افعال صحت مند افعال جن میں کمزور حرف نہیں ہے، کون سے ہیں؟ کفرا، یکفر، اکفر. کافر، مکفور، کفر. یہ تو 12 بار وہی آ جاتے ہیں دوبارہ سے. نیکسٹ، راجع، یرجع، ارجع. راجع ڈیش رجوع. رجع کا معنی وہ لوٹا. خلق، یخلق، اخلق. خالق، مخلوق، خلق. خلق
اس نے پیدا کیا. اب آ جائیں کمزور حروف والے. کانا یکون کن کائن ڈیش کون. کانا یکون کن کائن ڈیش کون. الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا لیسن 4D یعنی کمپلیٹ ہوا الحمدللہ. اور اگلا لیسن ہمارا ہے گرامر کا لیسن 4D. تو آئیے ہم 1 منٹ کا وقفہ کرتے ہیں, بریک کرتے ہیں, اور پھر ہم گرامر کا لیسن شروع کرتے ہیں. استوا اسم فائل ہے یا ہم اس کو ابھی نہیں پڑھ رہے ہیں, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ سوری دوبارہ بتائیے. استوا متوجہ ہونا. استوا رائٹ, استوا. استوا. اب آپ کوشچن آپ کا بڑا اچھا ہے کہ جی یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہے کیا, یہ فعل ہے, اسم ہے, یہ حرف ہے, رائٹ. تو حرف تو یہ ہے نہیں, باقی رہ گیا اسم اور فعل. ہے یہ فعل, لیکن ہم نے ایسے فعل ابھی پڑھے ہی نہیں ہیں. تو کیا کبھی پڑھیں گے؟ ہاں پڑھیں گے, تو پھر اس وقت ہم ڈسکس کریں گے, رائٹ. جی ٹھیک ہے. سر جی بتائیے. سر یہ جو آپ نے شروع میں اسٹرکچر یہ ریڈیکلز بتائے تھے نون صاد, ذرا دوبارہ ریپیٹ ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل ہو سکتے ہیں. یہ میں آپ کے ساتھ سر جی کوشچن بتائیے. سر ایک بات بتائیں, سوری ٹو سے, لیکن مجھے ان ریڈیکلز کا ویسے آپ جو بتا رہے ہیں مجھے سمجھ آ رہی ہے, ان ریڈیکلز کا یوز کیا ہے؟ یوزز کا یہ ہے کہ دیکھیں, اب آپ نے بہت سارے فعل پڑھے ہیں جو نصرہ کی طرح کے ہیں, رائٹ. نصرہ, کفارہ, خلقہ, رائٹ, ایک جیسے ہیں. اب ہم نے ایک ریفرنس بنانا ہے گرامر سیکھنے کے لیے کہ جب بھی میں پہلے والے ریڈیکل کی بات کر رہا ہوں, نون کی, کاف کی, خا کی, تو میں اس کو ریفر کر سکتا ہوں ایز فرسٹ. پہلا حرف جو ہے اس پہلے حرف کو ہم نے ایک دے دیا کہ اس کو فا میں کہوں گا, دوسرے کو میں عین کہوں گا, تیسرے کو میں لام کہوں گا. تو فا اعلی ایک جنرل ورڈ بن کے جو سب کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو اس سے کیا ہوگا, مجھے گرامر سمجھنے میں آسانی ہوگی. اب اگر میں نے یہ کر لیا, اب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ نصرہ جو ہے اس کا کام کرنے والا ناصر ہے, اور کفرہ کا کام کرنے والا کافر ہے, اور خلقہ کا کام کرنے والا بنا خالق ہے. تو اب آپ کتنے رٹے لگائیں گے؟ اب ایک نیا آتا ہے, فرض کیا ابدا, تو میں کہوں گا جی آپ بجائے اس کے کہ سب یاد کریں, آپ یہ یاد کر لیں جب بھی کام کرنے والے کی بات ہوتی ہے اس کو ہم فائل کہتے ہیں, فائل کا وزن. اب فائدہ کیا ہوا کہ جب کوئی نیا ورڈ آئے گا لفظ کا, آپ فوری اس کو اس وزن پر ڈال دیں گے اور آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کام کرنے والا ہے. تو یہ ایک جنرل ہمارا فارمولا یا کاسٹ بن گیا. کاسٹ سمجھتے ایک جو مولڈ بن گیا جس میں ہم مختلف چیزوں کو لکھ سکتے ہیں. اسی طرح مفعول ایک اور مولڈ بن گیا. تو فا عین لام کو ہم یوز کر رہے ہیں ٹو میک اے مولڈ, جس میں ہم مختلف الفاظ فٹ کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا. اب فرض کیا مفعول ہے, تو نصرہ کا مفعول کیا ہے, اس کو دیکھیں, منصور, مغفور, مخلوق, معبود. تو یہ ہمیں بتا رہا ہے. اچھا, اب اگر آپ لکھتے ہیں منصور, تو اب ہمیں اس میں سے بتانا ہے کہ روٹ لیٹرز کون سے ہیں. تو ہمیں یاد ہوگا کہ ہمیں پتہ ہے کہ مفعول جب ہم لکھیں گے تو اس میں سے جو فا کی جگہ پہ بیٹھتا ہے, عین کی جگہ پہ بیٹھتا ہے, اور لام, یہ ایکچوئل ہے, اور باقی جو ہے میم اور واو یہ ایڈڈ ہے. تو ہمیں آگے گرامر سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو ریڈیکلز کا جو کانسیپٹ ہے یا روٹ لیٹر کا جو کانسیپٹ ہے, اس سے ہم ایک تو میننگز بھی ایک جیسے ہوں گے, جو ایک ہی نکلتے ہیں ورڈ ایک ہی ریڈیکلز میں سے, ان کے میننگ بھی ایک جیسے ہوتے ہیں.
So this is how it will help. Okay, sir. I hope got that it. partially answers. The more you learn Arabic, the more it will come in handy, inshallah. Okay, sir. تو آج کا آخری لیسن ہم شروع کرتے ہیں گرامر کا. (4D) نہیں یہ تو لیسن کون سا آ گیا؟ یہ تو آ گیا اس کا گرامر کا کرنا ہے ہم نے نا. سوری اس سے گرامر ہی کریں گے. یہ والا آج کا لیسن 4D جس میں ہم پڑھیں گے سمع، وہب اور وعدہ. ان 3 پیٹرنز پہ جو افعال آئے ہیں ان کا اعادہ کریں گے، یعنی ریویژن کریں گے. تو پہلے ریوائز کر لیتے ہیں. فتح، وہب، وعد، قال، زاد، دعا، ہدا، ضل اور ظن. تو ان یعنی یہ تو ہمیں زبانی یاد ہے. اب ہم اور افعال دیکھیں گے جو ان پیٹرنز پر آتے ہیں. اور دیکھ لیجیے فتح کے ان 4 کے پیٹرن پہ 9000 آئے ہیں افعال، اور ان پیٹرن پہ بھی 9000 آئے ہیں، اور ان پیٹرن پہ 1300. تو 9000 کی سگنیفیکینس کسی کو یاد ہے؟ واٹ از سگنیفیکینس آف 9000؟ ٹوٹل صحت مند الفاظ بھی 9000 دفعہ ہیں، کمزور الفاظ بھی ٹوٹل 9000 دفعہ ہیں. نہیں، سگنیفیکینس کیا 9000 کی؟ یہ ہر لائن میں ایک. ماشاءاللہ there are 9000 lines in the Quran approximately, right? تو ہر لائن میں آپ کو ان میں سے ایک نظر آئے گا اوسطاً. ہر لائن میں اوسطاً ایک آپ کو ویک ورب نظر آئے گا، اور 1300 یعنی تقریباً ہے. تو یہ ہر 7 پیجز میں آپ کو نظر آئے گا، سوری 7th لائن میں آپ کو نظر آئے گا ون آف دیز 2. تو الحمدللہ آج ہم پہلے 5 صفحات پڑھ چکے، اور آج کا لیسن سمع. دیکھیں فرق کیا ہے، فتح، نصر، ضرب تینوں میں زبر ہے، سمع میں سیکنڈ ریڈیکل. اب میں ریڈیکل کہتا ہوں، اگر میں کہوں سمع کے آئین کلمے پہ زیر ہوگی تو اس طرح میں استعمال کر رہا ہوں ریڈیکلز کا. یعنی سین فا کلمہ ہے، میم آئین کلمہ ہے، اور آئین اس کا لام کلمہ ہے. تو سمع کے پیٹرن پہ جتنے بھی ورب آئیں گے، جتنے بھی افعال آئیں گے، ان کا ماضی میں سیکنڈ ریڈیکل پہ یا آئین کلمہ ان کا زیر ہوگا. تو آئیے کرتے ہیں ایگزامپلس. سمع یسمع اسما، سمع یسمع اسما. سامع، مسموع، سمع. کیا معنی سمع؟ اس نے سنا. یسمع وہ سنتا ہے، یہ سنے گا. اسما سن. سامع سننے والے. آپ سب لوگ کیا ہیں اس وقت؟ سامعین ہیں، یہ سامعون ہیں، یہ سامعات ہیں. اور مسموع کون ہے؟ جس کو سنا جائے. میں مسموع ہوں، مجھ کو سنا جا رہا ہے. اور سمعن یا سماعتن اس کا مصدر ہے. علم یعلم علم، عالم، معلوم، علم. ساتھ ساتھ ان کے یہ لکھے ہوئے بھی ہیں استعمال کہاں کہاں پہ ہو رہے ہیں. انی عالم ما لا تعلمون. تو علم یعلم علم، عالم، معلوم، علم. یہ بھی دیکھتے ہیں یہ کون سا کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے. سو علم بہت ایک ایسا، یعنی عین لام میم پر، یعنی اس پیٹرن پہ، اور بھی پیٹرنز آئیں گے، اس پیٹرن پہ 518 مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں.
عملا یعمل عمل، عملا یعمل عمل، عامل معمول عمل. یہ مصدر یاد کریں اسپیشلی، یہ عمل ہے، میم پر بھی زبر ہے، عمل. سو عملا یعمل عمل، عامل معمول عمل. عملا اس نے کوئی عمل کیا، عامل عمل کرنے والا. عامل دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے نا، عامل جو عمل کرتے ہیں، ویسا عمل تو ویسا نہیں کرنا چاہیے جو وہ کرتے ہیں، عامل. اور معمول کون ہوتے ہیں؟ جن پر عمل ہوتا ہے، اسی لیے ان کو معمولی کہتے ہیں. تو معمولی بات ہے، کیونکہ ایک عمل، عامل جس پر وہ عمل ہوتا ہے وہ معمول ہوتا ہے، تو ہم معمول ہے. حمیدہ یحمد احمد، حمیدہ اس نے تعریف کی، حمیدہ یحمد احمد. حامد محمود حمد، حامد تعریف کرنے والا، محمود جس کی تعریف کی گئی، حمد تعریف. خسرہ یخسر اخسر، خاسر ڈیش خسر یا خسران. خسرہ یخسر اخسر، خاسر ڈیش خسر. اگزامپل کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر. یعنی آپ ایسے بیسٹ اسٹوڈنٹس وہ ہوں گے جو ساتھ ایک ایک اگزامپل بھی یاد کر لیں قرآن کا انشاءاللہ. تو آئیے اور اگزامپل. شاہدہ یشہد اشہد، شاہدہ یشہد اشہد، شاہد مشہود شہادہ. شاہدہ کس کو کہتے ہیں؟ اس نے دیکھا یا اس نے شہادت دی. یشہد، اشہد دیکھ یا شہادت دے، شاہد دیکھنے والا، مشہود جس کو دیکھا گیا، اور شہادت یعنی دیکھنا یا شہادت دینا. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں. عہدہ یعہد عہد، عاہد معہود عہد. تو یہ وہ الفاظ ہیں جو ارمہ کے وزن پر ہم نے، تو دیکھیں یہ وہ کیٹیگری آپ کی اب پکی ہو جانی چاہیے. اس میں سے کوئی بھی لفظ آپ کے پاس کوئز میں آ سکتا ہے، اور کوئی بھی اس میں سے صیغہ. صیغہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ ان اصلی حروف سے جتنے بھی ٹیبل کے اندر بنتے ہیں الفاظ، بس اخذہ سے جو بھی بنتا ہے، یا خذو بنتا ہے، خذ بنتا ہے، جو بھی بنتے ہیں وہ اس ٹیبل کے اندر آپ کو آنے چاہیے. اس طرح ہم نے 7 ایسے افعال کی مشق کر لی جو 1200 سے زائد 1200 مرتبہ آتے ہیں، اور 130 الفاظ ایسے جو 2400 مرتبہ آتے ہیں، سب کے سب سمع سٹائل پر. یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں، بس آپ کو بتانے کے لیے. الحمدللہ. آئیے آپ دیکھتے ہیں کچھ ہم ایسے الفاظ جو ویسے تو کمزور ہیں لیکن وہ آتے سمع کے وزن پر ہیں. آئی تھنک لیٹس سی کون سا یہاں ہم کر رہے ہیں. نہیں ضروری نہیں، ہم کر رہے ہیں جو کمزور حروف ہیں. سو وہبا، وہبا یہبو حب. وہبا کا معنی اس نے دیا، عطا کیا، ہی گیو، گفٹ کیا، وہ بھی یہی ہے. وہبا یہبو حب. واہب موہوب وہبن. وہبا یہبو حب، واہب موہوب وہب. اور ایگزامپل کیا دیا ہوا ہے؟ وَحَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً. وَحَبْ دے لنا ہم کو، یعنی گفٹ کر ہمیں، مِن لَدُنْكَ اپنے پاس سے، کیا چیز؟ رحمہ. وقع یقع ق، واقع موقوع وقوع. وقع کا معنی ہوتا ہے ایسی چیز جو واقع ہو جائے. وقع اذا وقعت الواقعہ، یعنی ہونے والی، قیامت ہونے والی، واقعہ ہو جائے. وقع یقع ق، واقع موقوع وقوع. یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے وقوع، یعنی جائے پذیر، وہ جگہ جہاں پہ کوئی واقعہ پیش آتا ہے. اذا وقعت الواقعہ، یہ یاد کر لیں، قیامت بھی یاد رہے گی، اس سے آخرت بھی یاد رہے گی انشاءاللہ. سو وہبہ اور وقع ایک جیسے ہم نے یاد کر لیا الحمدللہ. ایسے الفاظ 55 ایسے الفاظ ہیں جو قرآن کریم میں 650 مرتبہ آتے ہیں. تو آپ نے 650 الفاظ الحمدللہ یاد کر لیے. آئیے وعدہ جیسے دیکھتے ہیں. وعدہ ضربہ کے پیٹرن پر ہے. تو وعدہ یعد عد، وعدہ اس نے وعدہ کیا. وعدہ یعد عد، واعد موعود وعد یا وعدۃ. وعدہ یعد عد، واعد موعود وعد. الا
ان وعد اللہ حق، الا خبردار، بیویئر، ان وعدہ یعنی بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے اور سچ ہے. وجدہ یجد جد، وجدہ اس نے پایا، ہی فاؤنڈ. وجدہ یجد جد، واجد موجود، وجود. انا وجدناہ صابرا، کیا مانا ہوا؟ انا بے شک ہم، وجدنا یا اس کو دو میں بریک کر دیں، وجدنا، وجدہ، وجدو، وجدتا، وجدتو، وجدتم، وجدنا ہم نے پایا. انا وجدنا ہو اس کو کیا پایا؟ صابرن صبر کرنے والا. انا وجدنا ہو صابرا. وصلا یصل سل، وصلا وہ ملا، یعنی ملنا یا اکٹھا جوڑنا، جو مواصلات وہ کہتے ہیں، وہ بھی جڑنے کو کہتے ہیں. اور وصلا یصل سل، واصل موصول، وصول، وصول اردو میں استعمال ہوتا ہے. اور آج ہم نے اسی سے ملتا جلتا لفظ پڑھا، یوصلو، ان کے ساتھ یوصلا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. وَلَدَ يَلِدُ لِد، والد مولود، فِلَادَ، ولد اس نے جنا، یلد لد والد مولود ولادہ. دیکھیں تمام کے تمام وعدہ، اگر آپ کو وعدہ یاد ہے تو وجدہ کہا جائے تو سارا ٹیبل وجدہ، وصلہ، ولدہ سارے کے سارے اسی طرح سے. اور آخری وقع، یہ سب سے انٹرسٹنگ فعل ہے. وقع، سوری وقع، ناٹ وقع، وقع، یہ تین ہے. واقع یا تو وقع، وقع کا معنی کیا ہے؟ اس نے بچایا، ہی سیوڈ. وقع، یقی، قی، واقن، موقیون، وقایا. کیا ہم نے پڑھا ہے اس میں سے؟ قی ہم نے کہاں پڑھا ہے؟ واقینا یعنی واقینا، اور بچا ہم سب کو عذاب النار، آگ کے عذاب سے. سو اس میں کیا خاص بات ہے اس والے فعل، باقیوں سے کیا مختلف ہے؟ اس میں دو ویک لیٹرز ہیں، وا بھی ہے اور یا بھی ہے. باقیوں میں ایک ایک ویک لیٹر ہے. تو باقیوں کا جو امر بنتا ہے تو اس میں ویک لیٹر بھاگ جاتا ہے. وعدہ میں واو بھاگ گیا، پیچھے رہ گیا عد. وجدہ میں واو بھاگ گیا، باقی رہ گیا جد. وصلہ میں واو چلا گیا سل. ولدہ میں واو چلا گیا لد. اب وقع میں کیا ہوا؟ واو بھی چلا گیا اور یا بھی کمزور ہے، وہ بھی چلا گیا، پیچھے کیا رہ گیا؟ قی. تو قی جو ہے ایک پورا کا پورا سینٹینس ہے. قی اس کا مطلب ہے کہ تو بچا. جتنے بھی آپ فعل ہوتے ہیں امر والے، آرڈر والے، اس کے اندر موجود ہوتا ہے انتا. کیونکہ آپ کسی کو کہہ رہے ہیں اد وعدہ کر، کس کو کہہ رہے ہیں؟ انتا، تو جو میرے سامنے کھڑا ہے تو وعدہ کر. جد تو تلاش کر. سل تو ملا. لد تو جنم دے. قی تو بچا. سو پورا سینٹینس ہے قی تو بچا. تو ہم نے وعدہ کے وزن پہ وجدہ، وصلہ، ولدہ، وقع پڑھ لیا. اور اس طرح ہم نے 7 ایسے افعال پڑھے جو 350 مرتبہ آئے. الحمدللہ بہت سے افعال ہم نے پڑھ لیے. تھوڑی سی بول چال کر لیں عربی کی آج. حل شہدتا، حل شہدتا، کیا تو نے گواہی دی؟ نعم شہدتو، جی ہاں میں نے گواہی دی. حل شہدتم، کیا تم سب نے گواہی دی؟ نعم شہدنا، جی ہاں ہم سب نے گواہی دی. یاد رکھیں آپ سب نے گواہی دینی ہے اللہ کے ساتھ سامنے بھی. کس چیز کی گواہی دینی ہے؟ کہ ہم نے کیا کیا اور باقی مومنین نے کیا کیا، ان کے اعمال پہ بھی گواہی دینی ہے. حل تشہدو، نعم اشہدو. حل تشہدون، نعم نشہدو. حل وعدتا، کیا تو نے وعدہ کیا؟ نعم وعدتو، جی ہاں میں نے وعدہ کیا. حل وعدتم، نعم وعدنا، جی ہاں ہم سب نے وعدہ کیا. حل تعیدو، کیا تو وعدہ کرتا ہے؟ نعم اعیدو، میں وعدہ کرتا ہوں. حل تعیدون، نعم نعیدو. عید وعدہ کر، تو کیا جواب ہوگا؟ جی ہاں وعدہ کروں گا. اعیدو، اعیدو میں وعدہ کرتا ہوں یا کروں گا.
इदू तुम सब वादा करो, नाइदू हम वादा करेंगे। याद रखिए इनको कैसे, वाअदना क्या मतलब वाअदना का, हमने वादा किया। देखिए वादा, वादू, वात्ता, वातु, वातु, वाअदना, वादा होना हमने वादा किया, इसको बीच में से ब्रेक नहीं करना, याद रखिए। वाअदना एक लफ्ज है। अगर होता वाअदा ना तो क्या फर्क होता, इसका क्या माना होता है वाअदा ना? कौन मेरी हेल्प कर सकता है? उसने वादा किया उसने हमसे। वादा किया हमसे। हमने माशाल्लाह माशाल्लाह, आसंती, एक्सेलेंट। यानी वादा को पहले ट्रांसलेट किया, वादा उसने वादा किया, किसे किया? ना हमारे साथ। और वाअदना का माना क्या है? हमने वादा किया। इस बात को याद रखें। इसी तरह खलकना का क्या माना है? खलकना क्या माना है इसका? हमने पैदा किया। हमने पैदा किया। और अगर मैं कहूँ खलकना, इसका मतलब क्या होगा? खलकना, उसने पैदा किया हमें, उसने पैदा किया हमें। ये डिफरेंस सबको ज़हन नशीन है ना? सबको नहीं है तो उसकी प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट, अपने माइक्स म्यूट कर ले प्लीज। हल वजदता, क्या तूने पाया? सब म्यूट हो गए जी, सब म्यूट हो गए। सॉरी, आवाज आ रही है आपको मेरी? अब जी सर आ रही है। चले, हल वजदता नाम वजदतु, हल वजदता नाम वजदतु, हल वजदतुम। सर ये अरबी वो चाल हमारी बुक में नहीं है। नहीं है आपकी बुक में? अच्छा, तो फिर इसका हल बताएं, क्या किया जाए? सर मैं बताती हूँ, जो अब्दुल रहमान साहब है वो पीडीएफ वर्जन शेयर कर देते हैं, मेरा ख्याल है उसमें हो शायद। थैंक यू सो मच। देखिए मेरी हेल्प पर आ गई आप अब्दुल रहमान साहब। जी जी सर, ये बुक में है भी काफी सारे वर्ड हैं, ये अरबी बोलचाल है। और दूसरी बात ये कि हम स्लाइड शेयर कर देते हैं, ये जो स्लाइड आप पढ़ा रहे हैं ना, ये पीडीएफ में हम ग्रुप में शेयर कर देते हैं सर। अच्छा, लेकिन ये है कि आई वांट टू नो कि क्या इससे आपका मसला हल हो जाएगा? जो मेरे भाई जी ने क्वेश्चन किया है कि अगर आपको मिल जाए पीडीएफ तो उससे आप कर लेंगे रिवाइज? जी जी सर, हम वो डाउनलोड कर देंगे हार्ड कॉपी से। सर पीडीएफ जो जी सर हमारे पास पीडीएफ जो है वो जिसमें सारी चीजें डॉक्टर साहब की तरफ से जो शेयर किया गया वो सारा हम शेयर कर देते हैं। उसमें इनको स्लाइड भी मिल जाएंगी, वीडियोस भी हैं, बुक भी है, सारा कुछ मिल जाएगा। हाँ, लेकिन अगर किसी और चीज की जरूरत हो तो फिर भी आप लिखें, मुझे लिखें या अब्दुल रहमान साहब को लिखें, आपको वो प्रोवाइड करेंगे जिस चीज की भी आपको जरूरत है, इंशाल्लाह सर। ठीक है सर पहले QC1 की बुक में तो ये क्वेश्चन आंसर सवाल जवाब होते थे, इस QC2 के जो टेक्स्ट बुक है इसमें नहीं है। अच्छा, नहीं तो मैं ये सवाल पुराने ही असबाब से हैं, ये हमने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, इसलिए अब्दुल रहमान साहब जो कह रहे हैं कि बुक में हैं, ये पिछले लेसन्स में हैं, इस नहीं, लेसन लेकिन में नहीं है ये। अच्छा जी, अगले लेसन में नहीं है ना, इसका हल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या पीडीएफ इसका हल है, या आप क्या देखें इसको प्रिंट आउट करके भी आपको हम उस पे तो भेज सकते हैं आपके ग्रुप के ऊपर, तो आपको कैसे पसंद है इसकी फोटोग्राफ लेके भेज दें? ये चीज अवेलेबल भी है, आप भेजेंगे वो भी बेहतरीन चीज होती है। बस ये है कि हमें सफे पलटने होंगे और कोई इसमें हमें इशू नहीं, मेरे ख्याल से। एक और ऑप्शन भी है, ये रिकॉर्डिंग भी तो आप लोग सेंड करते हैं, हम प्रिंट स्क्रीन भी ले सकते हैं इन पेजेस, आपके रिकॉर्डिंग से इन पेजेस का। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, किसी को भी कोई मुश्किल पेश ना आए। आई विश के मैं अभी ऐड कर सकता बुक में, लेकिन अब हो नहीं सकता इस स्टेज पे। लेकिन अब्दुल रहमान साहब नेक्स्ट जब पब्लिकेशन हो, नेक्स्ट प्रिंटिंग हो, तो उसमें ऐड कर दें, उसमें हम ये वाले पेजेस जो मिसिंग है वो ऐड कर दें। जी सर ठीक है, इंशाल्लाह मैं वकास को बता देता हूं इंशाल्लाह नेक्स्ट में। हाँ कि नेक्स्ट जी सर, ये बेसिकली जो इयादा के पेजेस है ना, उनमें ये कन्वर्सेशनल फ्रेजेस नहीं है, पिछले जो लेसन से ना उनमें हैं, सब में।
یہ ویری گڈ. یہ کس نے بتایا؟ جزاک اللہ خیر. یہ محمد فیروز جی. اس کا مطلب آپ نے اچھی طرح کتاب پڑھی ہے. ادھر بتایا کہ یہ اعادہ کے ہیں, یہ تو یہ ریویژن ہو رہی ہے, یہ پیچھے ہیں آلریڈی. جی جی ہاں ویری گڈ. یہ سوال جواب جو ہے نا کہ یہ پچھلے جو ہمارے 5 لیسن گزرے ہیں نا 3D تک ہے یہ سوال جواب 3D تک ہے. ہاں 3D تک ہے نا جی. تو اس مطلب ہے کہ 3 جو ہے نا 60% جو ہمارا ٹیکسٹ ہے نا اس کے اندر یہ سوال جواب ہیں. اب 40% جو ہے وہ آگے چل رہا ہے, تو اس میں جو ہے یہ اعادہ ریویژن ہے اور اس کی ایک کنسولیڈیشن بھی ہے اس کی افعال کی, تو اس لیے جو ہے نا وہ اس میں کوشچن آنسر نہیں ہے. اچھا چلیں, تھینک یو سو مچ فار پوائنٹنگ آؤٹ. لیکن پھر بھی اپنے رائے آپ لکھیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ریویژن والے میں ڈال دیے جائیں تو اگلی بار ڈال دیں گے, کیونکہ یہ دس از فار یور ایزینس. ٹھیک ہے نا, آسانی کے لیے. جزاک اللہ خیر. حل وجدتم, اب آپ سے پوچھا حل وجدتم, کیا تم نے پایا, کیا تم نے پائے یہ سارے ٹیبل وجدتم, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی نام وجدنا. اگر میں کہنا چاہوں نہیں پائے ہم نے, تو پھر کیسے کہیں گے؟ لا ما وجدنا, نہیں ہم نے نہیں پائے. رائٹ. حل وجدتم, کیا تم سب نے پائے؟ and did you find them? Did all of you find? اب کیا چیز ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. نام وجدنا. حل تجدو, کیا آپ پاتے ہیں؟ تو نام اجدو. دیکھیے اصل میں پریکٹس یاد کی جائے کہ جب وجدتا سے پوچھا جائے تو جواب وجدتو سے آئے گا, تا کا جواب تو سے, تم کا جواب نا سے, تجدو کا جواب اجدو سے, اور تجدون کا جواب نجدو سے. الحمدللہ. اور جد کا جواب اجدو سے, اور جدو کا جواب نجدو سے. تو اس کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے الحمدللہ. حل وصلتا, کیا تم پہنچے؟ پہنچنا بھی ہوتا ہے, ملنا یا پہنچنا. کئی جگہ کسی جگہ میں پہنچا. حل وصلتا, کیا تو پہنچا یا کیا تو ملا؟ نعم وصلتو. حل وصلتم؟ نعم وصلنا. سر اس کا نفی میں جواب میں لا ما ہوگا یا خالی ما بھی چل جائے گا؟ ما وصلنا یا ما وصلتو؟ چل خالی ما بھی چل پڑے گا, اور لا کہیں گے تو مجھے خوشی ہوگی اور اچھا لگے گا. حل وصلتا لا ما وصلتو, حل وصلتم لا ما وصلنا. دونوں طرف سے کر سکتے ہیں, لیکن ادھر وے سمجھ آ جائے گی. حل تحصیلو جی کوشچن. سر یہ دو بھی آئیں گے, لا اور ما بھی؟ ہم نے یہ کہا ہے کہ نیگیشن جب کرتے ہیں, جب حل کا کوشچن ہوتا ہے نا, حل کا جب جواب آتا ہے نا, حل کے جواب میں یا تو ہمیں سٹارٹ کرنا چاہیے نام سے یا سٹارٹ کرنا چاہیے لا سے. جیسے اردو میں بھی جب ہم کوشچن کرتے ہیں کیا آپ پہنچ گئے, تو آپ جواب میں کیا کہیں گی؟ نہیں میں نہیں پہنچی. دیکھیں 2 دفعہ کہتے ہیں. یا جی ہاں میں پہنچ گئی. تو اسی طرح عربی میں بھی بیٹر یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ اگر دیکھیں نام نہ بھی لکھتے, حل وصلتا آپ کہہ سکتے ہیں وصلتو, اس کے بغیر بھی معنی کلیئر ہے. لیکن نام زیادہ اپروپریٹ ہے, زیادہ فصیح ہے, زیادہ اچھی عربی ہے. حل وصلتا نام وصلتو. اردو میں بھی ایسا ہی ہے کہ یہ یس یا نو کہا جائے حل کے جواب میں. حل وصلتم نام وصلنا. حل تصلو نعم اصلو. حل تصلون نعم نصلو. الحمدللہ. جب یہ آتا ہے تو کیا اسمائل بھی کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں آپ کو فزیکلی بھی اسمائل کرنا چاہیے اور انٹرنلی بھی, دل بھی اسمائل کرنا چاہیے آپ کا. دل سے خوشی ہوتی ہے اس لیے کہ لیسن اینڈ ہونے والا ہے, اس لیے نا. ٹھیک ہے نہیں سر, یہ آپ سیکھنے کی خوشی ہوتی ہے. اچھا الحمدللہ, سیکھنے کی بھی. تو ویسے بھی اب یہ لیسن اینڈ بھی ہو رہا ہے تو خوشی ایکسٹرا ہو گئی ہے. تو سمیع اور وعدہ کے وزن پر ہمارے پاس ٹیبل ہے جو اب آپ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. آئی تھنک اس کلاس میں نے نوٹس کیا ہے یہ جو QC2 ہے, اٹ از فار برائٹر دین سم آف دی ادر QC2s. آپ لوگ بہت جلدی سیکھ رہے ہیں, تیزی سے سیکھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ صرف ایک اور رہ گیا ہے صفحہ میرا خیال ہے. تھینک یو سر. تو اس کے بعد ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا لیسن انشاءاللہ. تو یہ آپ گھر پہ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہمارا لیسن کمپلیٹ